الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق و خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ واقتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ جی آج ہم ایک نیا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے قضاء کے احکام و مسائل۔ قضاء کے احکام اور مسائل، یعنی قضاء فیصلے کو کہتے ہیں، فیصلے کرنے کے بارے میں جو احکام و مسائل ہیں، اس میں فیصلے کیسے ہونے چاہیے، کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح قاضی کیسا ہونا چاہیے، قاضی کی شروط کیا ہیں، کیا قضاء کا عہدہ طلب کر سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی خود اپنے آپ کو قاضی بنانے کے لیے یا بننے کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی سے متعلقہ جو احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس باب کے اندر یا ان مسائل کے اندر پڑھیں گے۔ اور آج ہمارے پاس اس کا پہلا حصہ ہے جس کے اندر قضاء کی تعریف ہوگی اور قضاء کا حکم اور مشروعیت ہوگی، اور اس کے بعد قاضی یعنی قضاء کا مطالبہ کرنے کا کیا حکم ہے، خود طلب کرنے کا کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم مسائل پڑھیں گے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دیگر تفاصیل اس موضوع میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور میں یہ کہوں گا آغاز میں کہ یہ چیز بھی شریعت اسلامیہ کے کمال کا حصہ ہے۔ شریعت اسلامیہ کے کمال اور اس کی خصوصیت اور اسلام کی جو محاسن ہیں، خوبیاں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی حصہ ہے کہ لوگوں کے لیے کتاب و سنت کے اندر ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے طریقے بتائے گئے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی فقاہت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے والے کے لیے جو ہے وہ اجر بھی بتایا گیا، جزا بھی بتائی گئی، اور ساتھ اس شخص کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ جو اہل نہیں اور نااہلی کے باوجود لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور غلط فیصلے کرتا ہے اور ظلم و ستم کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے وہ اچھے فیصلے کرنے والا، علم کی بنیاد پہ اور اسی طرح جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ اس کو خوشخبری بھی سنائی ہے، اور دوسری طرف جو جہالت کی بنیاد پہ، لا علمی کی بنیاد پہ ظلم و ستم کر کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے جہنم کی اور آگ کی وعید بھی سنائی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ حدیث جو ہے اگلے لیکچر میں یا اس سے اگلے میں انشاءاللہ آئے گی۔ سب سے پہلے ہم قضاء کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے یہ باب قضاء یقضی سے ہے، جیسے قرآن کریم ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ قضاء یقضی سے مصدر ہے، اور اس کی جمع عقدیۃ آتی ہے، اس کی جمع عقدیہ، قضاء کی جمع عقدیہ آتی ہے۔ لغت میں یہ لفظ جو قضاء ہے یہ کئی معنی کے لیے آتا ہے، یہ کئی معنی کے لیے آتا ہے، جن میں سب سے پہلا معنی ہے فیصلہ کرنا یا حکم دینا۔ پہلا معنی جو قضاء کا عربی زبان میں کیا گیا ہے یا جس کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا، کئی معنی ہیں، ان میں پہلا معنی فیصلہ کرنا یا حکم دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں سورہ اسراء میں، بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، فیصلہ بمانا حکم دیا، فیصلہ بمانا حکم دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا حکم دیا ہے فیصلہ کرنے کے بعد، پہلے فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کے بعد حکم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان۔ دوسرا معنی جو قضاء کا عربی زبان میں ہوتا ہے وہ ہے پیدا کرنا یا تخلیق کرنا، کسی چیز کی تخلیق کرنا، کسی چیز کو بنانا یا پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی کے بارے میں فرماتا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ 7 آسمان بنایا، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ، اللہ نے 7 دنوں میں یہ آسمان پورے کے پورے 7 آسمان بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں یہ پورے کے پورے آسمان جو ہے وہ بنا دیے۔ تو یہاں بمعنی قضاہن ای خلقہن، فقضاہن ای خلقہن، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، پیدا کیا۔ تیسرا معنی جو قضاء کا عربی زبان میں کیا جاتا ہے وہ ہے ادا کرنا یا پورا کرنا، کسی فریضے کو ادا کر دینے کا نام
یا اس کو پورا کر لینے کا نام یا کام سے فارغ ہو جانے کا نام. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں حج کے موضوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم اپنے حج کے مناسک اور احکام پورے کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو. تو یہاں قضیتم بمانا اذا اتممتم، قضیتم بمانا اذا اتممتم او ادیتم او فرغتم، تو تینوں معنی کیے جائیں گے. یعنی فاذا قضیتم ای اذا ادیتم او اتممتم او فرغتم، یعنی جب تم فارغ ہو جاؤ، پورا کر لو، ادا کر لو، یعنی حج کے مناسک اور طریقے. فاذکروا اللہ، تو اس اللہ کی نعمت پر اللہ کا ذکر کرو اور شکر کرو، اس اللہ کی نعمت پر اللہ کا ذکر اور شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عظیم نعمت اور اس عظیم فریضے کی ادائیگی کا شرف بخشا، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل و کرم کیا، اور اس مقدس موسم سے، اس پاک اور نیکیوں جیسے موسم سے آپ نے بھرپور جو ہے وہ استفادہ کیا. اصطلاحی اعتبار سے جب ہم قضاء کی بات کرتے ہیں تو یہ کہ پورا علم ہے، یہ پورا علم، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ محدثین نے ابواب اور کتابیں قائم کی ہیں. کتاب القضاء، کتاب الاحکام، کتاب الاقضیہ، مختلف عناوین سے. صحیح بخاری میں کتاب الاحکام کے عنوان سے یہ قضاء اور فیصلوں کے احادیث اور ابواب ہیں. بعض کتابوں میں کتاب الاحکام جیسے جامع سنن ابن ماجہ ہے، دیگر کتابیں کتاب الاحکام کے تحت یہ فیصلوں کی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں. بعض میں کتاب القضاء یا قضیہ کے عنوان سے مختلف جو ہے وہ عناوین لوگوں نے دے کر اس سے متعلقہ جو محدثین نے احادیث کو باب کی صورت میں، مسائل کی صورت میں ابواب بنا کر ہر باب کے تحت جو ہے، ہر مسئلے کے تحت ان احادیث کو، متعلقہ کو ذکر کیا ہے. تو اصطلاحی اعتبار سے جب قضاء کی بات کی جاتی ہے تو مراد بندوں کو شرعی حکم کا پابند کرنا، بندوں کو شرعی حکم کا پابند کرنا، اور ان کے جھگڑوں کا فیصلہ اور ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کر کے اختلافات کو ختم کرنا، اور ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کر کے اختلافات کو ختم کرنے کا نام یہ قضاء ہے. یعنی دو بندے جھگڑے ہیں، اب آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا، اختلاف کو ختم کر دیا، یہی قضاء ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام، خلفائے راشدین، ائمہ اعظام اور مختلف زمانوں میں اس پہ عمل ہوتا رہا ہے. قضاء کی مشروعیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے. قرآن کریم میں فیصلے کرنے چاہیے لوگوں کے درمیان، اور اس پر ابھارا گیا باقاعدہ، اور فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کرنے چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کے درمیان فیصلہ کرو بیما، اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ، جسے اللہ نے اتارا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے اتارے گئے ہیں یا قوانین دیے گئے ہیں ان کے مطابق کرو. وہ قوانین جو وضعی قوانین ہیں، جو کہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے ہیں، کفار کے بنائے ہوئے ہیں، ان سے فیصلے نہ کرو. افا حکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا یہ جاہلیت کے حکم تلاش کرتے ہیں. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. بعض آیات میں بعض جگہوں پہ جو ہے وہ ظالمون کہا گیا ہے، بعض جگہوں پہ کافرون کہا گیا ہے، بعض جگہوں پہ فاسقون کہا گیا ہے. تو یہ اس سے میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ اس کو ماننے، نہ ماننے، مجبوری کی صورت میں عمل کرنے، یہ اس اعتبار سے علماء نے اس کی تطبیق دی ہے. اس اعتبار سے علماء نے اس کی تطبیق کی ہے. جو قوانین، وضعی قوانین ہیں، ان کو اگر کوئی رضامندی سے ان پہ عمل کرتا ہے اور ان کو صحیح سمجھتا ہے تو فاولئک هم الکافرون. اور اگر جو ہے، اور اگر وہ انسان جو ہے وہ ان کو صحیح تو نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسلام کے قوانین بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ان سے بہتر ہے، تو اس صورت میں وہ ظالم ہے، بسا اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر انسان مجبور ہے اور پھر بھی اس کے مطابق فیصلے کر رہا ہے ان کے قوانین کے، تو پھر فاسق ہے، پھر فاسق انسان ہے، گناہ گار ضرور ہے. چلیے جی، یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، دیگر علماء نے اس کی جو تفصیل اس آیت کی ہے، فاسقون کب ہوں گے، ظالمون کب ہوں گے، کافرون کب ہوں گے، اس میں یہ ایک صرف جز میں نے ذکر کیا ہے. باقی اس کی تفصیل میں آپ جو ہے یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کے درمیان فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا، یعنی اس کے مطابق. سنت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا اذا حکم الحاکم فاجتہد
ثم اصاب فله اجران وان حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر، کہ جب قاضی یا حاکم کوئی فیصلہ کرتا ہے، فاجتهد، اور اس میں وہ اجتہاد کرتا ہے، ثم اصاب، پھر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، فلہ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اس کے لیے دوہرا اجر یعنی 2 اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ، اور جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، فاجتہد، اور اجتہاد کرتا ہے، ثم اخطا، پھر غلطی کرتا ہے یعنی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، پھر بھی اس کو فلہ اجر، اس کے لیے سنگل اجر ہے، یعنی اس کے لیے پھر بھی 1 اجر ہے۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس کے اندر گویا کہ اجتہاد کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے کا دوہرا اجر بتایا گیا ہے، اور اسی طرح اجتہاد کے ساتھ اگر انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا لیکن اجتہاد کرتا ہے، یعنی کہ اجتہاد ہی نہ کرے، اہل اجتہاد میں سے ہوئی نہ، علم ہی نہ ہو، جاہل ہو، تو اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ ایک مجتہد آدمی ہے، اگر وہ اجتہاد کر کے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا تو پھر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اور اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں وہ اجتہادی مسائل تھے، اور اجتہاد کی بنیاد پہ ان کے اختلافات ہوئے ہیں، لہٰذا دونوں کے لیے جو صحیح تھا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو غلطی پر تھا اس کے لیے بھی اجر ہے۔ لہٰذا ہمیں ان مسائل کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت گزر چکی ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور تم سے ان کے اعمال کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ کہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر کہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف کیوں نکلے تھے، حضرت عائشہ حضرت علی کے خلاف جنگ جمل میں کیوں نکلی تھی، تو یہ امت گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، اور مجتہد تھے وہ، اور مجتہد تھے۔ مجتہد کے لیے حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہارے کی اتحاد کر رہا تھا، صاحب زر ہارے کے پاس دلیل موجود تھی، لہٰذا اس صورت میں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور ہم کہتے ہیں سارے جنتی انشاءاللہ، سارے جنتی صحابہ کرام، ان کے لیے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہجرت کی، یا فتح مکہ کے وقت یا بعد میں مسلمان ہوئے، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ جنت کو کہتے ہیں، حسنہ جنت یعنی خیر کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو بہرحال وہ مجتہد تھے، اور اگر ان میں سے کوئی صحیح تھا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر کوئی غلطی پر تھا تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ اجر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے کر جنت میں داخل کرے گا۔ اجماع امت بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر فیصلے نہیں ہوں گے نظام درم برم ہو جائے گا، نظام جو ایک توازن ہوتا ہے نظام کا، امن کا، وہ توازن خراب ہو جائے گا۔ تو سلف اور خلف کے ہاں قاضی مقرر کرنے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کی مشروعیت پر امت کا اجماع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دیگر خلفائے بنی امیہ ہوں یا خلفائے بنی عباس ہوں یا اس کے علاوہ ممالک ہوں یا دیگر جو خلفاء گزرے ہیں، وہ باقاعدہ قاضی رکھتے تھے، اور ان کے لیے قاضیوں کا عہدہ ہوتا تھا، اور قضات کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی تھیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ الگ بات ہے کہ بعض ان میں سے قاضی جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ کے نیچے کر لیتے تھے، اس کو فیصلے بادشاہ کے مطابق ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر بھی باقاعدہ قاضی رہے ہیں اور فیصلے ہوتے رہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر فیصلے وہ خود کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام بھی اکثر فیصلے خود کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اکثر فیصلے خود کرتے تھے، الگ قاضی وغیرہ متعین نہیں کیے ہوئے تھے مدینہ کے اندر۔ لیکن جب سلسلہ وسیع ہوا فتوحات کا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بذات خود حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، حضرت علی کو بھی یمن کی طرف بھیجا، بعض صحابہ کرام کو جو ہے وہ بحرین کی طرف بھیجا، بعض کو مختلف علاقوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قاضی بنا کر اور امیر بنا کر بھیجا ہے۔ صاحب جو امیر ہوگا وہ قاضی بھی ہوگا، وہ فیصلے بھی کرے گا، جو حکمران ہوگا وہ قاضی بھی ہوگا۔ یہ آج کل کے حکمران تو نہیں کہ جن کو حکم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس پر امت کا عمل رہا ہے، لہذا جب امت کا عمل رہا ہے تو یہ ایک طرح کا اجماع ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے قضاء کی حکمت، کہ یہ قضاء کا جو ایک موضوع رکھا گیا ہے اور یہ فیصلوں کا جو ایک احکامات اس کے بارے میں باقاعدہ بتائے گئے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ تو حکمت یہ ہے، کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو جھگڑا کرنے والوں میں حق اور عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا، یہ حکمت ہے کہ اس سے جو ہے دو لڑنے والوں کے درمیان عدل و انصاف ہوتا ہے، کسی کا حق نہیں مارا جاتا، اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس دوسرے کا کوئی حق نہ رہے، کسی کے پاس یا اس پر دوسرے کا کوئی حق نہ رہے، تاکہ قیامت کو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا ہو۔
اور دوسرا یہ ہے امن و امان اور تعلقات میں واقع ہونے والے خلل اور خرابی کا مداوع کرنا. امن و امان اور تعلقات میں واقع ہونے والے خلل اور خرابی اس کا مداوع کرنا، یہ بھی اصل میں حکمت ہے. اور طرفین کو اس حکم کا پابند کرنا جس پر اللہ تعالیٰ نے یا ان کے خالق نے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا یا اللہ اس پہ راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. اسی طرح اس کی اہم حکمت اور وہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اگر قضا نہیں نا، اگر فیصلوں کا حل نہیں نا، تو کبھی بھی برائی ختم نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی نیکی کو عام نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ واحد چیز ہے قضا کہ جس سے نیکی کو پھیلایا جا سکتا ہے اور برائی کو روکا جا سکتا ہے. کیسے؟ کہ جو نیکی کرے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو بدکاری کرے، جو برائی کرے، جو امن و امان کو خراب کرے، اس کے خلاف قاضی فیصلہ کر کے اس کو شرعی سزا دے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے. وہ حد سے متعلق ہو، حدود ہوں یا قصاص ہوں یا تعزیرات ہوں. یعنی سزائیں تین طرح کی ہیں، شریعت میں سزائیں تین طرح کی ہیں. یا تو حدود ہیں، حدود اللہ، جیسے کہ ہاتھ کاٹنا چور کا، زانی کو اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرنا، اگر کنوارا ہے تو اس کو کوڑے لگانا، جلا وطن کرنا. اسی طرح جو ہے وہ شراب کی حد ہے، اور حد قذف ہے، کسی پر زنا کی الزام تہمت لگانے کی حد ہے. اس طرح قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل، کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الی آخر الآیہ. اسی طرح جو ہے وہ تعزیرات ہوتی ہیں. تعزیرات جو ہوتی ہیں، تعزیر یہ سزا ہوتی ہے جو قاضی اور بادشاہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی نے جرم کیا ہے، اگر اس جرم کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی حد متعین نہیں تو اس کو سزا دی جائے گی، وہ بادشاہ یا قاضی مقرر کرے گا. یعنی ایسے جرم جن کی حدیں متعین نہیں ہیں لیکن وہ ایک جرم ہے. جیسے کہ مثلا مثال کے طور پر اب اگر کسی ملک کے اندر یہ قانون بنا دیا جاتا ہے کہ جو اشارہ کراس کرے گا اس کو اتنا جرمانہ ہوگا، تو یہ ایک طرح کی تعزیر ہے، یہ تعزیری سزا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا 3 طلاقوں کے ایک مجلس میں 3 واقع ہو جانے کا، یہ ان کی سیاسی فیصلہ تھا اور یہ تعزیر تھی، اور لوگوں کو روکنا چاہتے تھے کہ لوگ کثرت سے طلاق دینا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میرا دل کرتا ہے میں 3 ہی واقع کر دوں ایک مجلس میں، انہوں نے کر دیا اس کو. تو یہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا، وگرنہ اصل تو آپ جانتے ہیں کہ 3 ایک مجلس کی 3 نہیں 1 ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے. نبی کریم کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اور 2 سال حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی 3 طلاقیں ایک مجلس کی 1 ہی شمار ہوتی تھی. تو اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے اس فریضے کو عام کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت. کیوں سب سے بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو معروف کا، اچھائی کا، نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم برے کاموں سے روکتے ہو، برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور اس سے بڑی خوبی ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. قضاء کا حکم کیا ہے؟ کیا قضاء فرض ہے یا قضاء جو ہے فرض کفایہ ہے، یا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. یہاں قاضی کا ہم بات نہیں کر رہے، یہاں قضاء کی بات کر رہے ہیں. یعنی قضاء جو فعل ہے، لیکن قاضی بننا یا نہ بننا یہ آگے مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس قضاء کا حکم، یعنی قضاء یہ فیصلے لوگوں کے درمیان کرنا یہ فرض ہے یا فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے. تو ہم کہیں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا امت کے حق میں یہ فرض کفایہ ہے. جیسے ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ فقہ کی اور اصول فقہ کے اندر اور کئی جگہوں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ اور ایک ہوتا ہے فرض عین. فرض کفایہ مطلب اگر کچھ لوگ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تو باقیوں سے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن نیکی ان کو ملے گی جو ادا کرتے ہیں، لیکن اجر ان کو ملے گا جو اس میں شامل ہے، لیکن نہ کرنے والوں کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ امت کے حق میں یہ فرض کفایہ ہے کہ امت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرے. اگر کسی علاقے میں کوئی بھی فیصلے نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ سارے گناہ گار ہیں. ان کو ایک ایسا بندہ تیار کرنا چاہیے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرے. کوئی دانا آدمی ہو جو ان کے جھگڑوں میں ان کے درمیان فیصل ہو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کرے. تو لوگوں کے حق میں، امت کے حق میں یہ فرض کفایہ ہے فیصلے کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط، کہ اہل ایمان انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے بن جاؤ.
کونو قوامینا، ہو جاؤ قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر، یعنی انصاف کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا قریبی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو اس کے خلاف بھی تم اگر فیصلہ جو ہے وہ آ رہا ہے تو تم کرو فیصلہ۔ اس کی دو وجوہات ہیں، یعنی اس کے فرض کفایہ ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، فرائض واجبات کے قائم کرنے کے لیے، فرائض اور واجبات کے قائم کرنے کے لیے قاضی کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر قاضی کوئی بھی نہیں ہوگا فیصلے کرنے والا تو فرائض اور واجبات سارے پیچھے رہ جائیں گے، ذمہ داریاں، حقوق سارے برباد ہو جائیں گے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ حاکم اور سربراہ کا ہونا ضروری، آپ جانتے ہیں کسی بھی ریاست کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر وہاں کا حاکم ہونا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ وہاں کا حاکم منتخب کیا جائے، وہاں کا ایک حکمران بنایا جائے، وہاں کا خلیفہ یا بادشاہ یا کوئی بھی مقرر کیا جائے۔ اور اگر کوئی ایسا حاکم ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر اس کے منصب کی کامیابی کے لیے اس کے نائب کا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ نائب قاضی ہوتا ہے۔ وہ نائب قاضی ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ حاکم اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سارے فیصلے تھوڑی کرتا ہے، تو پھر اس نے اپنا کو نائب رکھا ہوتا ہے۔ تو جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت علی قاضی رہے ہیں، کئی اور صحابہ کرام تابعین باقاعدہ قاضی رہے ہیں، تو یہ اس کو صاف ظاہر اپنا نائب بنانا پڑے گا تاکہ توازن برقرار رہے۔ تو اس فریضے کو جو حکم کا فریضہ ہے یا حکمرانی کا، اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ اس کو قضا چاہیے، قاضی چاہیے جو فیصلے کرے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں قاضی اور امیر بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مختلف جو ہے علاقوں میں قاضی اور امیر بنا کر آپ بھیجا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین نے بھی یہی طرز عمل ان کا تھا، یعنی خلفائے راشدین کا بھی طرز عمل یہی تھا کہ وہ بھی اپنے مختلف جو سلطنتیں تھیں، مختلف جو علاقے تھے، ان کے لوگوں کو امیر بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ حاکم یا اس کے نائب کے حق میں فرض عین ہے، یعنی امت کے حق میں فرض کفایہ ہے، لیکن حاکم کے لیے لوگوں کے فیصلے کرنا اور جو اس کا نائب قاضی ہے اس کے لیے فیصلے کرنا یہ فرض عین ہے۔ ایک بندے کو اگر قاضی بنایا ہے لیکن وہ کہے کہ میرے فیصلے کرنا تو میری ذمہ داری نہیں، اگر وہ کہے کہ فیصلے کرنا میری ذمہ داری نہیں، اگر کوئی بندہ بادشاہ کے پاس، حکمران کے پاس آتا ہے اپنا کوئی ایشو لے کر، اپنا کوئی معاملہ یا اپنا کوئی اختلاف لے کر یا اپنا کوئی کیس لے کر آتا ہے، تو کہے کہ میں تو صرف کرسی پہ بیٹھنے کے لیے ہوں، میرا کام تو کرسی پہ بیٹھنا، میرا کام کوئی فیصلے کرنا تھوڑا ہی ہے، جاؤ آپ عدالت میں جا کے فیصلے کرواؤ۔ تو وہی بات یہ کہ اگر تو عدالتی نظام موجود ہے تو پھر تو لوگ عدالت میں جائیں گے، تو عدالت نائب ہوتی ہے حکمران کی یا جو بھی بادشاہ یا حاکم ہوتا ہے، اور اگر عدالت نہیں ہے تو حاکم کو صاحب ذرا فیصلہ تو کرنا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام جیسے کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ کہے کہ میرا تو حق ہی نہیں، اور اگر عدالت صحیح فیصلہ نہیں کرتی تو اگر کوئی حاکم کے پاس جاتا ہے تو کہے کہ میرا تو کام ہی فیصلے کرنا، تو اس کو چاہیے اپنی نگرانی میں یہ سارے کام کروائے۔ تو لہٰذا حاکم یا اس کے نائب کے حق میں فرض عین ہے فیصلے کرنا۔ حاکم پر واجب ہے جہاں وہ موجود ہو وہاں لوگوں پہ عدل و انصاف سے فیصلے کرے، اور اگر خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو قضات مقرر کرے۔ قضات قاضی کی جمع ہے، قضات یہ قاضی کی جمع ہے، قاضیوں یعنی ججوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جج اور ججوں یا ججز بعض اس کو بولتے ہیں، تو یہ قضات یہ قاضی کی جمع عربی میں قضات کہتے ہیں۔ تو اس کو چاہیے قضات مقرر کرے مختلف علاقوں میں، بذات خود ان کے کیے گئے فیصلوں کی نگرانی کرے، اور دیگر علاقوں میں بھی قضات متعین کرے، کیونکہ یہ ہر علاقے کے لوگوں کی ضرورت ہے، فیصلے کرنا ہر علاقے کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے حضرت معاذ کو، حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا، کئی اور صحابہ کو مختلف علاقوں میں امیر اور قاضی بنا کر بھیجا، اور ان کو باقاعدہ تعلیم دی، ان کو آپ نے باقاعدہ ٹریننگ دی، ان کو آپ نے تربیت کی۔ اے معاذ تو جا رہا ہے، فیصلے کیسے کرے گا؟ اے علی تو فیصلے کیسے کرے گا؟ مختلف صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام نے تعلیمات دی، بلکہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دونوں فریقین کی بات کو مکمل سن نہ لو، یعنی مدعی اور مدعا علیہ کی بات کو سن نہ لو۔ تو مطلب نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ تعلیمات دی ہیں۔ چلیے جی، یہ تو مسئلہ ہمارا کلیئر ہوا کہ فیصلے کرنا امت کے حق میں فرض کفایہ ہے، لوگوں کے حق میں، اور قاضی یا حاکم کے حق میں یہ ان کے لیے واجب اور فرض عین ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا تو وہ سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ قاضی اور جج بننے کا حکم، یعنی کیا ہم قاضی بن سکتے ہیں؟ اس عہدے کی چاہت رکھنا یا اس عہدے کے مل جانے پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ جانتے ہیں
کہ کوئی بھی عہدہ ہو, کوئی بھی عمارت ہو, کوئی بھی کرسی ہو, منصب ہو, اس کے لیے پہنچنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو بندہ خود اپلائی کر کے جاتا ہے, خود مانگ کے جاتا ہے, یا پھر اس کی اہلیت کو دے کر, اس کی قابلیت کو دے کر بنا دیا جاتا ہے. تو اگر پہلی صورت ہو کہ خود عہدے کی چاہت کرے, خود عہدے کا حریص ہو, تو یہ شریعت میں اصل میں مکروہ سمجھا گیا. یہ شریعت میں اصل میں مکروہ اور اس کے لیے باقاعدہ وعید سنائی گئی ہے اور اس کے لیے ڈرایا گیا ہے کہ خود مانگ کر عہدہ طلب نہ کرو, اپنے اندر عہدے کی طلب نہ رکھو, کیونکہ اگر تم اپنے مانگنے پر اپنے لالچ کی بنیاد پہ عہدہ دے دیے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا, فیصلے صحیح نہیں کر پاؤ گے. بلکہ یہ جو ہے یہ قضاء اور یہ فیصلے کرنے کا عمل قیامت کو ندامت اور حسرت کا سبب بن جائے گا قاضی کے لیے. جو وہ قاضی جو مانگ کر قاضی بنتا ہے, مطالبہ کر کے عہدے تک پہنچتا ہے اور اس کے اندر اہلیت بھی نہیں, تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے ندامت اور حسرت کا سبب بنے گا. جیسا کہ حدیث میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, قال, آپ نے فرمایا, انکم ستحرسون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامہ فنعم المرضیۃ وبئست الفاطمہ. اور بعض روایات میں آتا ہے فنعمت المرضیۃ وبئست الفاطمہ. فرمایا کہ بے شک تم عنقریب حرص رکھو گے, عنقریب تم سربراہی کا, امارت کا حرص اور لالچ رکھو گے یا لالچ کرو گے, طمع کرو گے. وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لیکن اگر تمہارے مانگنے پر, تمہارا مطالبہ کرنے پر تمہیں یہ امارت سونپ دی گئی, یہ ذمہ داری سونپ دی گئی, تو قیامت کو تمہارے لیے ندامت کا ذریعہ ہوگی. وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور یہ قیامت کو ندامت کا ذریعہ بنے گی. فَنِعْمَ الْمُرْضِيَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ, جب تک ملتا رہے بڑا اچھا لگتا ہے. مرضیہ دودھ پلانے والی کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے, بچہ بڑا اچھا اس کو لگتا ہے, اور جو ہی بچے کے منہ سے ماں جو ہے وہ چھاتی کھینچتی ہے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے. تو امارت جو ہوتی ہے, عہدہ جو ہوتا ہے, نبی کریم نے تشبیہ دی ہے دودھ پلانے والی اور دودھ چھڑانے والی کے ساتھ. یعنی اگر عہدہ ملتا رہے تو ٹھیک ہے, انسان خوش رہتا ہے, اور جب عہدہ چھین لیا جائے تو کہتا مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں اٹھایا, مجھ سے کیوں چھینی گئی, مجھ سے کیوں ایسا کیا گیا. تو نبی کریم نے فرمایا فنعم المرضیۃ وبئست الفاطمہ, کہ بہت اچھی ہے دودھ پلانے والی اور بہت بری ہے دودھ چھڑانے والی. جب تک ملتا رہے اچھا ہے, جب نہ ملے اس وقت آگے برا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی, اور یہ ایک طرح کی ندامت اور افسردگی ہے, یہ ایک طرح کی ندامت اور حسرت ہے قیامت کے دن. چونکہ انسان جب مانگ کر یہ کام لیتا ہے اور اس کے اندر اہلیت بھی اس طرح نہیں ہوتی, تو پھر, اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, تو پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو گلے کا توق بنا دیتا ہے, اور اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں, اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں. فیصلے کرنا چاہتا ہے, صحیح فیصلے نہیں کر پاتا, اس پر معاملات فیصلے غالب آ جاتے ہیں, پھر وہ کام ادھورے چھوڑ دیتا ہے, ظلم و زیادتی کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, الٹے پلٹے کام کرتا ہے. اس وجہ سے انسان کو مانگ کر, البتہ اس کے اندر تفصیل موجود ہے جیسا کہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے. اگر کسی کا وہ سوال ہے تو تھوڑا کنٹرول رکھیں, انشاءاللہ یہ سوالات آگے, آپ کے سوالات کے جواب انشاءاللہ آگے اندر موجود ہوں گے, مجھے امید ہے انشاءاللہ. ایک دوسری حدیث ہے, حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, قال, انہوں نے کہا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, یا عبد الرحمن, بعض حدیث میں آتا ہے یا عبد الرحمن ابن سمرہ, اے عبد الرحمن بن سمرہ, لا تسأل الامارہ, عمارت کا سوال نہ کرنا. اور عمارت آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہے, قاضی بننا بھی ہے اور امیر بننا بھی ہے. جو امیر ہوگا وہ قاضی بھی ہوگا. تو فرمایا لا تسأل الامارۃ, عمارت کو طلب نہ کرنا, مانگ کر نہ لینا. فإنک ان اوتیتها عن مسألۃ وکلت الیہا, اگر تم مانگنے کے بعد دیا گیا, یعنی تو نے طلب کی, تجھے دے دی گئی, وکلت الیہا, تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا. پھر اللہ تیری مدد نہیں کرے گا, اسی فیصلے نہیں کر پائے گا, تیرے اوپر عمارت غالب آ جائے گی اور تو مغلوب ہو جائے گا. تو فرمایا فإنک ان اوتیتها عن مسألۃ وکلت الیہا یا وکلت الیہا, اگر تو بغیر, اگر مانگنے سے دیا گیا, منہ سے مانگ کر تو نے لیا عہدہ, منصب اور عمارت, تو فرمایا اس کے سپرد اللہ تجھے کر دے گا. وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْتَ عَلَيْهَا, اگر تجھے بغیر مانگے دے دی گئی, تیری اہلیت کو دے کر, تیری قابلیت کو دے کر, تو اس صورت میں اندر اللہ تیری مدد کرے گا. وَإِنْتَ عَلَيْهَا, تو اس پہ مدد کیا جائے گا. وَإِذَا
حلفت علی یمین، آگے ایک اور مسئلہ ہے، نبی السلام نے فرمایا کہ جب تو قسم کھائے فرأیت غیرہا خیرا منہا، اور اس کے علاوہ دوسرے کام میں خیر دیکھے تو قسم کو توڑ دے، فکفر یمینہ کا، اپنی قسم کا کفارہ دے دے، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ یہ ہم حدیث پہلے قسموں اور نظر کے کفارات کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس میں قاضی بننے کی طلب اور ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ حتی الامکان اس عہدے سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اس کی جو ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اس کے سپرد کر دیا جائے گا، پھر لوگوں میں صحیح فیصلے نہیں کر پائے گا، اور یہ ہے وکیلتا الیہا یا وکیلتا الیہا، کہ وہ صحیح فیصلے نہیں کر پائے گا۔ اچھا، اسی مسئلے سے متعلق ایک تنبیہ ہے اور اس میں آگے پھر ڈیٹیل ہے، اور تنبیہ یہ ہے کہ منصب قضا یعنی قضا کا جو عہدہ ہے اس کو طلب کرنا ہر حال میں مکروہ یا حرام نہیں، ہر حال میں مکروہ یا حرام نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں، بعض صورتیں سے مستثنا ہے، یعنی بعض صورتوں میں بسا اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات افضل ہوتا ہے، بسا اوقات مستحب ہوتا ہے، بسا اوقات مکروہ ہوتا ہے، بسا اوقات حرام ہوتا ہے۔ لہذا حالات، واقعات اور عہدہ طلب کرنے والے کی صورتحال، کنڈیشن، اور پہلے قاضیوں کی صورتحال اور ججوں کی صورتحال، اس کے مطابق اس بندے کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس کا یہاں اس عہدے کو طلب کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو تفصیل یوں ہے کچھ۔ نمبر 1، پہلی صورت، اگر قضا طلب کرنے والا مجتہد، اہل علم و عدل، یعنی صاحب علم آپ کہہ سکتے ہیں، صاحب علم و عدل، صاحب علم و عدل ہے، اور کوئی دوسرا ایسا شخص پہلے سے قاضی بھی نہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اگر تو پہلے سے قاضی موجود ہے، عدل و انصاف سے فیصلے کر رہا ہے اور صحیح فیصلے کر رہا ہے اور اہل بھی ہے، مجتہد بھی ہے، پھر اس کی جگہ پہ طلب کر کے عہدہ لینا، یہ تو گویا کہ ایک طرح کا حسد ہے۔ لیکن اگر اس علاقے میں، اس عدالت میں، اس کچہری میں کوئی اور اس طرح کا قاضی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مجتہد نہیں ہے، اچھے فیصلے کرنے والا نہیں، اور یہ اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھتا ہے، مجتہد بھی ہے، اہل بھی ہے، عدل و انصاف بھی کر سکتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کی وجہ سے ظلم کو، اگر یہ عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس صورت میں اگر واجب نہیں تو کم از کم افضل ضرور ہے، اگر واجب نہیں تو کم از کم افضل اور مستحب ضرور ہے۔ اس کی مثال یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے معروف ہے۔ یوسف علیہ السلام سے پہلے جو آدمی موجود تھا وہ صحیح طرح سے وزیر خزانہ نہیں تھا، یعنی وہ ان امور کے بارے میں صحیح نہیں جانتا تھا، اس وجہ سے اگر صحیح جانتا ہوتا تو بادشاہ کو قید سالی کے سالوں کا حل بتا دیتا، کہ جب بادشاہ نے جو خواب کے اندر دیکھا کہ 7 گائیاں ہیں، دبلی پتلی جو ہے موٹی کو کھا رہی ہیں، اور پھر دیکھا اس نے کہ بارش ہو رہی ہے 1 سال کے اندر اور لوگ کی ہریالی پیدا ہوگی، یہ ساری چیزیں جو تفصیلات ہیں، یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کیا کی تھی کہ 7 سال قید سالی آئے گی، اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ ہریالی کے آئیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے، قید سالی کے 7 سالوں کو کیا کیا جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تدبیر بتائی۔ اس کا مطلب کہ خزانے کو محفوظ کرنے اور روزی کو اور جو مطلب غلہ ہے اس کو تقسیم کرنے کی اہلیت تھی ان کے اندر، تھی تو ان کو بتایا نا کہ تم اس کو 7 سالوں کے لیے، اگلے 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کر لو بالیوں کے اندر، اس کو نکالنا نہیں تم نے تاکہ کیڑا نہ لگ جائے، خراب نہ ہو جائے، بالیوں کے اندر ہی رہنے دو۔ تو یہ جو انہوں نے تدبیر بتائی ہے، اس کا مطلب وہ وزیر خزانہ بننے کے حقدار تھے اور اہلیت رکھتے تھے، تو اس وجہ سے بادشاہ نے اپنا نائب بنا لیا ان کو، عزیز مصر نے ان کو اپنا نائب بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے، آپ آیت پہ غور کریں، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر بنا دو، مقرر کر دو، متعین کر دو، انی حفیظ علیم۔ یہاں 2 خوبیاں بتائی، اپنی اہلیت کے بارے میں 2 چیزیں بتائی، ایک تو میں حفاظت کرنے والا ہوں اور دوسرا جاننے والا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں حفاظت کا تعلق حکمت عملی سے، حفاظت کا تعلق حکمت عملی سے ہے کہ میں اس کے اندر اسراف اور تبذیر، فضول خرچی نہیں کروں گا، جہاں جہاں پیسے، جہاں جہاں غلہ لگانا ہے، جہاں جہاں گندم یا مطلب کہ یہ چیزیں لگانی ہے، میں وہاں صرف کروں گا، اور علیم، میرے پاس علم بھی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اس قضاء کے عہدے کے منصب کا کوئی اہل ہے اور دوسرا پہلا جو قاضی موجود ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کر رہا، تو پھر اس پر لازم ہے اپنے آپ کو پیش کرے، اس پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے اور اس گندے قاضی کو، اس خراب قاضی کو اور اس جو
غلط فیصلے کرنے والا ہے اس کو معزول کروانے کی کوشش کرے اور خود اپنے آپ کو آگے. لیکن اگر پہلے والا اچھا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے, اس کو کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ صحیح فیصلے کر رہا ہے, صاحب علم ہے, تو اس کو چاہیے بچائے, یہ زیادہ بہتر ہے. چونکہ فیصلے کرنا لوگوں کے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب فیصلہ کرتے تھے تو آپ یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے, لوگوں میں اگر کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے, تیز زبانی کی وجہ سے اگر فیصلہ غلط بھی اس کے حق میں کر دوں, اسے چاہیے کہ وہ چیز اپنے بھائی کا حق نہ لے, کیونکہ میں اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں, کائنات کے امام ہیں, اور آپ پر وحی بھی آتی تھی, اس کے باوجود بھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں فیصلہ مطلب کہ کسی کی تیز زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں کر دیتا ہوں تو وہ چیز نہ لے اگر اس کی نہیں ہے تو, کیونکہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا اس کو کاٹ کے دے رہا ہوں. اس کا مطلب قاضی بننا, فیصلے کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور مسئولیت ہے. جی, تو وہ فقیر اور اہل و عیال والا آدمی ہو یا اپنے آپ سے کسی نقصان کو دور کرنا چاہتا ہو, تو اس صورت میں اگر وہ صاحب علم و عدل ہے تو اس کے حق تو اس کا حق ہے کہ قضا طلب کرے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یا اس کے حق میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے حق میں قضا طلب کرنا جائز ہے. ایسے شخص کے حق میں قضا طلب کرنا جائز اور مباح ہے, لیکن مستحب نہیں, نہ مکروہ ہے. یعنی کہ ایک بندہ فقیر ہے, اہل و عیال والا ہے, لیکن قاضی ہے, فیصلے کرنا جانتا ہے, مجتہد ہے, صاحب علم ہے. اب ایسا شخص اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے, اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے, چونکہ اس کے پاس ایک فن ہے. قاضی ایک فن ہے صاحب زیر قضا, اگر وہ اس فن کو جانتا ہے تو اس فن سے فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو پیش کرے, اس جگہ نہیں تو کسی دوسری جگہ جا کے پیش کر دے. اور اسی طرح اگر اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے یا نقصان کو یہ اپنے آپ کے دور کرنا چاہتا ہے اپنے آپ سے, تو چاہتا ہے کہ میں قاضی بن کے اپنے آپ سے اس نقصان کو دور کر لوں, اور واقعہ نہیں اس میں وہ مظلوم ہے, تو اس صورت میں بھی وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جائز کی حد تک ہے, یہ کوئی مستحب یا کوئی بڑا اچھا کام نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شہرت کے لیے قاضی بننا چاہتا ہے, لوگوں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے, فوقیت حاصل کرنے کے لیے, کہ لوگ کہیں گے یہ دیکھیں ہم سے بڑا ہے. تو یہ جو لوگوں پر بلندی حاصل کرنا اور لوگوں پہ فوقیت حاصل کرنا اور شہرت حاصل کرنے کی غرض سے منصب کو طلب کرنا, یہ مکروہ ہے. یہ مکروہ ہے, حرام نہیں تو کم از کم مکروہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین, کہ یہ آخرت کا گھر ہم اسے بنا دیتے ہیں, یا ہم نے کر دیا اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں بلندی چاہتے, ان لوگوں کے لیے جو زمین میں کسی قسم کا اونچا نہیں ہونا چاہتے, بلند نہیں ہونا چاہتے, ولا فسادا, اور نہ زمین میں کسی طرح کا فساد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ, یہ آخرت کا گھر جو ہے, یعنی آخرت کا بہتر انجام اور جو اس کی نعمتیں اور ساری چیزیں ہیں, نجعلها, ہم بناتے ہیں, للذین, ان لوگوں کے لیے, لا یریدون, جو نہیں ارادہ رکھتے, علوا فی الارض, زمین میں کسی قسم کی بلندی یا اونچے پن کا, بڑا بننے کا, ولا فسادا, اور نہ بگاڑ کا, فساد کا, والعاقبۃ للمتقین, اور اصل میں جو اچھا انجام ہے یہ متقین اور نیک لوگوں کے لیے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شہرت کے لیے, لوگوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے, ان پہ ظلم و ستم ڈھانے کے لیے, یا کسی سے بدلہ لینے کے لیے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے, اور بسا اوقات حرام بھی ہو سکتا ہے. علم قضاء سے جاہل ہونے کے باوجود عہدہ طلب کرنے والے کے لیے عہدہ طلب کرنا حرام ہے. یعنی ہم یہ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ عہدہ طلب کرنے والوں کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, ان میں ہر ایک کا حکم مختلف ہوگا. اگر ایک بندہ جو ہے وہ علم قضاء سے واقف بھی نہیں, یعنی کہ لا, آپ سمجھ سکتے ہیں, لا جو ہے اس کو جانتا ہی نہیں, علم قضاء سے واقف ہی نہیں ہے, اور پھر وہ جا کے منصب کے لیے اپلائی کر دیتا ہے کہ میں جی قاضی بننا ہے, اور قاضی بننے کا اس کے اندر نہ اس کے تجربہ ہے, نہ علم ہے, نہ حکمت ہے, نہ کچھ بھی نہیں, تو ایسے شخص کے لیے عہدہ طلب کرنا حرام ہے. ایسے شخص کے لیے عہدہ طلب کرنا حرام ہے اور یہ ناجائز ہے. اور جن حدیث کے اندر روکا گیا ہے ان حدیث کے اندر ہم دو صورتیں پیش کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا تو یہ ہے کہ مکروہ مراد ہے کہ مکروہ عمل ہے,
اور اگر ایسی صورت ہے تو پھر حرام ہو جائے گا کہ ایک بندہ نااہل ہے اور وہ عمارت کو طلب کرتا ہے یا قاضی کا مطالبہ کرتا ہے قاضی بننے کا، تو اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس صورت کو بیان کیا ہے کہ اگر ایک بندے کو اس بات کا علم ہے کہ میرے پاس قضاء کا علم ہے، فیصلے کر سکتا ہوں، لیکن جو پہلے قاضی ہے وہ غلط ہے، غلط فیصلے کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پیش رفت کر کے اپنے آپ کو اس جگہ جا کر پیش کرے، اور مقصد لوگوں کے درمیان عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جو سبق ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔